فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے بارے میں کہ روزہ کسے کہا جاتا ہے، روزے کی نیت کا مطلب کیا ہے، اور روزے کی روح اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ روزہ کہا جاتا ہے شریعت میں جب فجر کی نماز کا وقت آ جائے، اس وقت سے سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانا پینا اور جائز خواہش پورا کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ یاد رکھیے کہ نیت کا زبان سے کہنا تو بہتر ہے، مگر ضروری نہیں، دل میں ارادہ ہو تو کافی ہے، اور سحری کھانا یہ نیت ہی میں شامل ہے۔ روزے کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان اور پورے جسم کو حرام باتوں اور حرام کاموں سے محفوظ رکھا جائے، اپنے آپ کو حلال سے بچائے اور حرام سے اگر نہ بچائے تو یہ کیسا روزہ ہوا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے حالت روزے میں گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے روزے کی فضیلت اور اس کی تاکید کے بارے میں۔ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت حدیث میں بہت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے واسطے اور ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کے ایک دن کا روزہ چھوڑے بغیر سفر اور مرض شدید کے، تو اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے تو اس کی برابر فضیلت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ روزہ رکھنے کی حکمتوں میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر بھی روزہ دار کو معلوم ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خواہشات نفسانی کی بھی انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ روزے دار کا جسم بیماریوں سے تندرست رہتا ہے۔ روزہ بلغمی امراض اور رطوبات ردیہ کو جسم سے زائل کرتا ہے۔ روزہ فرشتوں کے سامنے روزے دار کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ روزہ فرشتوں کی صفت انسان میں پیدا کرتا ہے کہ فرشتے کھانے پینے اور ہر قسم کی لذتوں سے پاک ہیں اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے روزے کی اقسام کے بارے میں۔ روزے 4 اقسام کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فرض معین روزے، جن فرض روزوں کا وقت معین ہے وہ ہر سال میں 1 مہینہ یعنی رمضان مبارک کے روزے ہیں۔ ان کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد فرض غیر معین روزے، جن فرض روزوں کا کسی خاص وقت میں رکھنا متعین نہ ہو، وہ رمضان مبارک کی قضا کے روزے ہیں، چاہے وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں یا بلا عذر قضا ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد واجب معین روزے، وہ 3 اقسام کے ہیں۔ نظر معین کے روزے، یعنی نظر کے وہ روزے جن میں کسی خاص دن یا تاریخ مہینے کا تعین ہو، مثلا کسی نے جمعرات کے روزے کی نظر مانی ہو۔ نمبر 2 قسم معین کے روزے۔ نمبر 3 اگر کسی اکیلے شخص نے رمضان یا شوال کا چاند خود دیکھا اور اس کی شہادت شرعاً قبول نہ کی ہو گئی ہو تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس کے بعد چوتھا قسم کا روزہ ہے واجب غیر معین روزے، یعنی کسی نے ایک غیر معین دن کے روزے کی نظر کی اور دوسرا نفل روزہ شروع کرنے کے بعد اگر توڑ دیا ہو، اس کی قضا واجب ہے۔ اس کے بعد مسنون روزے، مسنون روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحج کے روزہ یہ مسنون روزوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے یہ بھی مسنون روزوں میں شامل ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یہ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ 10 سال زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کا روزہ 9ویں تاریخ کے ساتھ رکھوں گا۔
90 ذی الحج کے روزے کی فضیلت کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایام 20 کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھ لے تو سال بھر روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن کے روزے کا ثواب 10 دن کے روزوں کے برابر دیا جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو گویا جو شخص دن میں ایک روزہ رکھے اس کو 10 روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر انسان سال میں 12 مرتبہ 3 کے عدد کو دہرائے تو 360 روزے ہو گئے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔